السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہے اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پر، جسے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ کو نیکسٹ سیزن چاہیے تو۔ ویسے تو میں نے پوسٹ لگا کر بتا دیا تھا، ابھی میں آپ لوگوں کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنے والی۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے میرے ساتھ نا دھوکہ نہیں، آپ لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، فراڈ۔ تو اب نا میں نے آپ لوگوں کو کوئی بےایمانیاں نہیں کرنے دینی، سیدھی صاف بات ہے، میرے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوں گے تب تک میں لکھوں گی ناول، اور یہ والا جو ناول ہوگا نا وہ کوئی کتاب میں نہیں آئے گا، یہ میں پہلے کلیئر کر رہی ہوں، کیونکہ یار آپ لوگوں نے نا پچھلی دفعہ اتنا نقصان کیا ہے، خاص کر کچھ ٹک ٹاکرز نے۔ انہوں نے میرے ناول کا PDF اٹھا کے خیر میں یہاں پر تو میں کاپی رائٹ مار دیتی ہوں، لیکن مین مسئلہ ہے ٹک ٹاک وغیرہ پر نا مجھے کاپی رائٹ کلیم کرنا ابھی تک نہیں آتا۔ میں نے ویب سائٹ پر بھی کاپی رائٹ کلیم کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ نا انتہائی یار بری حرکت کرتے ہیں، کسی کی محنت اٹھا کر آپ پوسٹ کر رہے ہو۔ میں بتا رہی ہوں یار، کتاب میں آئے گا، کتاب میں آئے گا۔ آپ لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ لوگ پوری ایک جو پبلشنگ ہاؤس ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو، صرف اور صرف آپ لوگ کیوں کر رہے ہو؟ آپ لوگ فالوورز کے لیے، وہ بھی وہ والے فالوورز جن پر نا آپ لوگوں کا بالکل کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا حق ہے جو محنت کر رہا ہے، یا پھر اس کا حق ہے جو خرید رہا ہے اس چیز کو۔ لیکن آپ لوگ کیا، ذرا شرم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ان لوگوں میں، کسی کے بھی کام کو چوری کر کے بس چھاپی جاؤ چھاپی جاؤ، ہم نے نہیں کیا تو پتہ نہیں کوئی قیامت ہی آ جائے گی، ہم لوگ پہلے کر لیتے، یہ نہ ہو کہ یہ فالوور زیادہ اکاؤنٹ لے لے اور ہمارے کم ہو جائیں۔ یہ تھوڑی سی شرم کر لو، تھوڑی سی حیا کر لو، مجھے مت نقصان پہنچاؤ، یہ نہیں کہتی۔ آپ لوگ پبلشنگ ہاؤس کو مت نقصان پہنچاؤ، وہ کوئی یار وہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں اس چیز پہ، آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ صرف چند لائکس، چند وہ فالوورز آپ کے آ جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ، وہ بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں جو لوگ وہ US والے اکاؤنٹ بھی اب مونیٹائز نہیں ہو رہے، تو کون سی خوشی میں گا رہے ہو کہ ہمیں اس سے پیسے ملیں گے؟ کچھ نہیں ملنا آپ لوگوں کو۔ پاکستان کے لوگ نا ٹک ٹاک سے کچھ نہیں ارن کر رہے، سوائے وہ جو اس کو ملتے ہیں اسپانسرشپس ملتے ہیں اس کے علاوہ۔ تو بس کرو یار، تم لوگوں کو کچھ نہیں ملنا، تم لوگ بیکار محنت کر رہے ہو۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو وہ فالوورز تو مل رہے ہیں نا، لوگ تو آ رہے ہیں آپ لوگوں کے اکاؤنٹ پہ، لیکن واقعی اس چیز پہ نا آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے۔ جو رائٹر کی تو چلو محنت جاتی ہے، لیکن آپ لوگ کسی کی حق حلال کی کمائی کو برباد کر رہے ہو۔ جس بندے نے اس چیز پر پیسے لگائے اس چیز کو آپ لوگ برباد کر رہے ہو۔ تو تھوڑی سی شرم کر لو، تھوڑا سا سوچو کون سا آپ لوگ حلال کھا رہے ہو، وہ حرام ہے آپ پر جو آپ لوگ اس کو کر رہے ہو۔ وہ لائکس بھی آپ کے لیے حرام ہے، وہ جو آپ کا ہے وہ فالوورز، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، آپ کو کچھ نہیں ملنا اس چیز سے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کب سمجھو گے اس بات کو؟ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اتنے گھٹیا لوگ ہیں نا۔ پہلے نا مجھے بہت کہا جاتا تھا کہ آپ ای بک لکھو گی تو زبیر بھائی آپ کی وہ ای بک لیک کر دیں گے، آپ ای بک مت لکھو۔ لیکن میں نے صرف ایک دفعہ اس بندے سے جا کر بولا تھا کہ آپ پلیز میری ای بک لیک مت کرو، انہوں نے میری ای بک لیک کرنا بند کر دی۔ یار وہ انسان بھی سمجھ گئے ہیں کہ رائٹر کی محنت جا رہی ہے، تو کم سے کم کچھ لوگ تو تھوڑی سی شرم کر لو، تھوڑی سی حیا کر لو۔ لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کو کب آئے گی۔ خیر اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میرے خیال میں آف کورس میری بک بک ہمیشہ کی طرح زیادہ ہو گئی ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ ہے، جو کہ یار ستم کر کے نمبر 105 تحریر عریج شاہ۔ کیا یہ سب کچھ ازبک نے کیا تھا؟ کیا ازبک نے برلاس خان کو منایا تھا اس کی ماں کو دنیا میں ایک پہچان دینے کے لیے؟ کیا ازبک نے اس کی خاطر برلاس خان کو منا لیا تھا؟ اس کے سکون کی خاطر اس نے برلاس خان کو منا لیا تھا؟ لیکن کیسے؟ آخر برلاس خان کیسے مانا تھا؟ وہ مطلبی خود غرض انسان کبھی اپنے مطلب سے ہٹ کر کسی کی بھلائی نہیں سوچ سکتا تھا، اور فارحہ کی بھلائی تو ہرگز نہیں۔ آخر ایسا کیا کیا تھا ازبک نے جو برلاس خان نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟
برلاس خان اتنی آسانی سے ان کے لیے یہ نہیں کرنے والا تھا۔ وہ تو انہیں خوشی کا ایک لمحہ نہ فراہم کرے اور اس طرح اپنی جائز پہچان دے دینا، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یقیناً اس نے ازبک کے سامنے کوئی بہت بڑی شرط رکھی ہوگی، لیکن کہیں اس نے ازبک کو بلیک میل تو نہیں کیا ہوگا، یا اس کے ساتھ کوئی ڈیل تو نہیں کی ہوگی؟ آخر کیا وجہ رہی ہوگی ان سب کے پیچھے؟ آخر برلاس خان نے کس طرح سے ازبک کی بات مانی ہوگی؟ آخر کیا ہوا ہوگا وہاں؟ وہ بری طرح سے سوچوں میں مگن تھی۔ جب فارغہ اندر داخل ہوئی، امی، وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے گلے سے آ لگی تھیں، جبکہ وہ اس کے ساتھ لگتی اپنے آنسو پر کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ انہیں اس عمر میں جا کر ایک جائز پہچان ملنی تھی، یہ تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ انہیں بہت پہلے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ برلاس خان ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہاں، ایک غلطی انہوں نے بھی کی تھی۔ عفان خان جیسے اچھے انسان کی محبت کو ٹھکرا کر۔ انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا جب یونیورسٹی میں وہ مغرور سا لڑکا آیا تھا، جس کی ان کی نظر میں کوئی اوقات نہیں تھی۔ ہاں، وہ ایک ایسا انسان جس کی پہچان صرف اتنی تھی کہ وہ ان کے گھر کے ایک ڈرائیور کا بیٹا تھا۔ وہ انہیں ایٹی ٹیوڈ دکھا رہا تھا، ان سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ اسے دیکھتی تو وہ چہرہ پھیر کر چلا جاتا۔ اس کا یہی ایٹی ٹیوڈ توڑنے کے لیے انہوں نے اس سے محبت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور عفان خان زئی، ایک معصوم انسان جو ان کی محبت کو سچ سمجھ کر اپنے باپ کو ان کے گھر رشتہ لانے پر مجبور کر گیا تھا، حالانکہ اس دروازے پر وہ اپنی ہی بہن کی عزت لٹا چکا تھا۔ لیکن پھر بھی باپ کی عزت اور بہن کا گھر بسانے کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ محبت اسے یہ دن دکھائے گی کہ وہ اپنے ہی باپ سے نظریں نہیں ملا پائے گا۔ فارغہ نے جی بھر کر عفان اور اس کے باپ کو ذلیل کیا تھا، جس میں یلمیر خان درانی بھی شامل تھے۔ انہیں اسی رات خبر ملی تھی
کہ عفان خودکشی کر کے مر چکا ہے۔ انہیں وقتی دکھ ہوا تھا، لیکن کچھ دنوں میں وہ دکھ ختم ہو گیا اور تقریباً اس واقعے سے 2 ماہ کے بعد انہیں برلاس خان ملا تھا، جس نے انہیں محبت میں قید کرنے میں صرف چند لمحے لگائے تھے، اور پھر وہ اپنے باپ بھائی کی عزت اچھال کر اس کے ساتھ ایک ہوٹل میں آ گئے، جہاں برلاس خان کا ارادہ ان سے نکاح کرنے کا ہرگز نہیں تھا، لیکن برلاس خان کو اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے کا موقع دینے کے بجائے انہوں نے نکاح پر زور دیا، اور وقتی برلاس خان نے انہیں اپنے نکاح میں لے بھی لیا، اور پھر اس نکاح کے پیچھے کی وجہ یہ قرار دی کہ جس طرح اس کی بہن ساری زندگی یلمیر درانی کی بیوی ہونے کے باوجود طلاق نہیں لے سکتی، اسی طرح وہ اس کے نکاح میں رہ کر کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور آج زندگی کے 20 سال برباد ہونے کے بعد آخر اس شخص نے انہیں ایک جائز نام، ایک جائز پہچان دے دی تھی۔ اپنے باپ بھائیوں کی نظر میں برباد ہونے کے بعد آج وہ خود ایک سچی ثابت ہونے پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور اس وقت آئرہ کے ساتھ لگی وہ رو رہی تھی۔ اس کی بیٹی ناجائز نہیں تھی، آج یہ بات ثابت ہوئی تھی۔ امی، یہ سب کچھ ازبک نے کیا ہے۔ ازبک نے برلاس خان کو منایا ہے۔ کیسے منایا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن انہوں نے کہا تھا وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، اور دیکھیں انہوں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ میرے ازبک نے برلاس خان کو منا لیا۔ انہوں نے میری خاطر امی، انہوں نے برلاس خان کی نہ جانے کون سی شرط قبول کی ہوگی۔ امی، میرے سکون کی خاطر، میری خوشی کی خاطر۔ امی، وہ کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ میری خوشی کی خاطر وہ اپنے دشمن کے پاس چلے گئے، اور میں ان کی محبت کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ انہیں بہت دکھ دیا، بہت تکلیف دی۔ میں نے ان کی محبت کی قدر نہیں کی، ان کی ایک غلطی کو پہاڑ بنا دیا۔ میں نے کبھی انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ امی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنے خان کے پاس جاؤں گی، میں ان کے پاس رہوں گی۔ وہ اپنی ماں سے الگ ہوتی اپنا موبائل فون ڈھونڈنے لگی تھی، جس پر تھوڑی دیر پہلے وہ مسلسل ازبک کو کال کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔
جبکہ فارحہ بیگم اپنی بیٹی کی بے قراری دیکھ رہی تھی۔ ازبک نے یہ سب کچھ کیسے کیا تھا، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی۔ ہاں، لیکن اس نے اپنی محبت کو ثابت کر دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنی خانہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو باہر ایک شور سا برپا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ جہاں سامنے والے کمرے میں وہ تینوں ناچتے گاتے نظر آئے تھے، وہ تیزی سے اس کمرے میں آتی ان تینوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اپنی ہی مستی میں مگن وہ خوب ہلا گلا کر رہے تھے۔ ان کی خوشی کی وجہ تو اسے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن انہیں ہنستے کھیلتے دیکھ کر اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کل رات اچانک ہی وہ ان کے گھر میں آئی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے بہت پیار سے اس کو ویلکم کیا تھا۔ ویسے تو ایک ننھی منھی سی ملاقات ان کی اسلام آباد میں بھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں سے گھلنا ملنا چاہتی تھی، ان لوگوں کو سمجھنا چاہتی تھی۔ آخر ان لوگوں کے ساتھ اس نے اتنا سارا وقت گزارنا تھا، ایک ہی چھت تلے ان کے ساتھ رہنا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے ان لوگوں کی خوشی کی وجہ جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ارزق نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے میں اسے گھماتے ہوئے بے ڈھنگی سی ڈانس پرفارمنس میں اسے بھی شامل کر چکا تھا، جبکہ اسے ان لوگوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا۔ بس ان کی خوشی کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے تاکہ وہ ٹھیک سے ان سب لوگوں کے ساتھ انجوائے کر سکے، ورنہ اس طرح تو ناچتے ناچتے اسے سمجھ ہی نہیں آنا تھا کہ وہ اتنی خوش کیوں ہے۔ ہم لوگ ناچ کیوں رہے ہیں، ہمیں کون سی خوشی ملی ہے؟ وہ شجر کے ساتھ گھومتے ہوئے شجر سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ تبریز کے تو ڈانسنگ اسٹیپ ان لوگوں سے بالکل الگ تھے۔ وہ اپنی ہی مستی میں ناچے جا رہا تھا، کیونکہ ہم تینوں چچا بننے والے ہیں اور آپ چاچی۔ ویسے آپ کا نام کنفرم نہیں ہے، آپ تائی بھی بن سکتی ہیں، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے، ہمیں ایج کلیئر نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ ارزق لالا بڑے ہیں یا زارق لالا، اسی لیے فی الحال ناچنے کے لیے آپ چاچی بن جاؤ۔ تبریز نے آسان حل پیش کیا تھا۔ ارے ارے، چاچی ہی ہو تم، میں نے نہیں اس سے بڑا بننا۔ اگر میری عمر اس سے زیادہ نکل آئی نا تو دو
تو دن رات مجھے تانے مارے گا کہ ارزق سے پہلے باپ بن رہا ہوں، اسی لیے تم چاچی ہی بنو گی۔ وہ اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتا اور ناچنے لگا، جبکہ وہ بھی چاچی بننے کی خوشی میں ان لوگوں کا خوب ساتھ دے رہی تھی۔ جب اچانک ہی ارزق کے فون پر میسج آیا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اچانک میسج پڑھتے ہی بجھ سا گیا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ٹی وی آن کرنے لگا، جبکہ شجر اس کو پریشان دیکھ کر تیزی سے اس کے پیچھے آیا تو زمش بھی باہر آ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ جلدی جلدی ٹی وی آن کر رہا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کرتے ہوئے ایک چینل لگایا تھا جہاں پر بہت سارے مائیکس کے آگے بیٹھا برلاس خان کچھ اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا والوں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مطلب اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس کا مطلب تھا کہ ازبک نے سچ میں اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر رکھی تھی۔ مطلب ارزق اور زمش کا رشتہ ختم کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا تھا۔ اپنی ساس کو دنیا کے سامنے ایک نام، ایک پہچان دینے کے لیے اس نے ارزق کے خلاف سازش شروع کر دی تھی۔ مجھے ازبک لالا سے ایسی امید نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا وہ بابا کی اس ڈیل کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ بے یقینی سے ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ارزق نے صرف اسے سنا تھا۔ یقیناً وہ رو رہی تھی۔ اس کی آواز کا بھیگا پن اس نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی زمش، اور یہ حقیقت ہے۔ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے پاس رہیں گے۔ ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اور ازبک خان درانی نے اگر کوئی پلاننگ کر بھی رکھی ہے تو فکر مت کرو، کیونکہ وہ اس پلاننگ میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ میرا اور تمہارا رشتہ اتنا معمولی نہیں ہے، جو کسی کی پلاننگ سے ٹوٹ جائے۔ کوئی بھی کچھ بھی کر لے، ہم دونوں کو الگ کرنے کی طاقت اللہ کے سوائے اور کوئی نہیں رکھتا۔ تمہارا اور میرا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی پلاننگ کر کے اسے توڑ دے۔ اور جہاں تک بات ازبک خان درانی کی ہے تو وہ بھی اپنی طاقت آزما لے۔ میں دیکھتا ہوں وہ ہمارا رشتہ توڑنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں آخر کہاں تک اس کی پلاننگ چلتی ہے۔
بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں کسی اسبق خان درانی کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ چکا تھا، جبکہ اس کا سارا دھیان اب بھی اسکرین کی طرف تھا، جہاں اس کا باپ ثبوت دکھا رہا تھا کہ اس کے اپنی فارحہ کو اپنے نکاح میں ہونے کا، اس کی بہن کو ایک جائز پہچان مل رہی تھی، وہ دنیا میں جائز کہلوانے والی تھی۔ وہ اس بات کو سوچ کر جہاں بہت زیادہ خوش تھی، وہیں اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس کے باپ نے یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت کیا تھا، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا تھا، نہ کہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے۔ اور اس سب کے بعد اگر وہ خوشی سے بھی یہ سب کچھ کرتا تو اسے ہرگز خوشی نہ ہوتی۔ ہر طرح کی ویب سائٹ پر ہماری نظر ہے، پاکستان سے لانچ ہونے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے ہم تک پہنچے گی۔ ہم کسی بھی معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ ایئرپورٹ سے نکلتا ہوا زارق موبائل اپنے کان کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ آفیسر زارق، آپ بے شک یہاں کراچی میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ ہمیں ہر وقت ایکٹیو چاہیے۔ آپ کی ایک منٹ کی غفلت کسی لڑکی کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ اسے اپنے کان میں اپنے سینئر آفیسر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سر، میں پوری کوشش کروں گا کہ کل تک میں آپ کو واپس کراچی میں ملوں۔ باقی میں نے ہر ویب سائٹ پر اپنی ٹیم کو ایکٹیو کر رکھا ہے۔ اس وقت پاکستان سے ویڈیو اپلوڈنگ پلیٹ فارم پر تقریباً 35,000 سے زائد ویب سائٹ کام کر رہی ہیں، اور ان سب ویب سائٹس پر ہماری پوری نظر ہے۔ باقی سمدہ سے ارزق آج ہی وہ ویڈیو کلپس لے لے گا۔ برلاس خان کا ہمارے پاس یہ بہت بڑا ثبوت ہوگا جس سے ہم اسے سلاخوں کے پیچھے بھیج سکتے ہیں۔ لیکن سر، ایک پرابلم ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں برلاس خان نے کہیں پر بھی یہ بات کلیئر نہیں کی ہے کہ وہ لڑکیوں کی برہنہ ویڈیوز کی بات کر رہا ہے، جبکہ زمش نے اپنے کانوں سے یہ بات گھر پر سنی ہے۔ لیکن سر، ہمارے قانون کے مطابق سنی سنائی باتوں پر ہم اتنے بڑے گینگ کو پکڑنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ چیز ہمارے لیے آگے جا کر کوئی مسئلہ بنا دے۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے ٹیکسی لے رہا تھا تاکہ وہ جلدی سے جلدی گھر پہنچ سکے۔ اس کا دماغ ہر طرف کام کر رہا تھا۔ آفیسر زارق، بے شک
آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جب تک وہ ویڈیو ہمارے ہاتھ نہیں لگے گی، ہم یہ جان نہیں پاتے کہ اس ویڈیو میں اس بچی نے کیا کیا ریکارڈ کیا ہے، تب تک ہم اس چیز کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ آفیسر ارزق، اگر وہ ویڈیو آج ہی ہمیں فراہم کر دیتے ہیں تو ہم اس ویڈیو سے آگے کے معاملات کا اندازہ لگا لیں گے۔ جی سر، مجھے یقین ہے ارزق آج ہی وہ ویڈیوز زمدہ سے لے لے گا، بس زمدہ کسی کی نظر میں نہ آ جائے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا ان سب چیزوں میں اس بچی کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ آپ پلیز اس بچی کی پروٹیکشن کے لیے خاص انتظام کروائیں۔ جی آفیسر طارق، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، بچی کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں ابھی اس بارے میں انفارمیشن لے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ فون بند کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے اس کے گھر کے باہر ڈراپ کیا تھا۔ اس کا اس مشن کے درمیان میں اسلام آباد آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد وہ پری سے ملے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ اپنے بچے کی خوشی اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ پری کو صبح سے ہی عجیب طرح کی فیلنگز آ رہی تھیں، پتہ نہیں اسے اتنی خوشی کس چیز کی ہو رہی تھی۔ بس وہ طارق سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بہت مصروف ہوگا، اسی لیے اس نے رات میں اسے فون کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن پھر اس کا ذہن بھٹک بھٹک کر اسی طرف جا رہا تھا۔ جب سے اسے بچے کی خوشخبری ملی تھی، وہ ویسے بھی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ہاں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آج وہ تھوڑی پرسکون تھی۔ آج ایک پارٹی تھی تو ماما کو ادھر جانا تھا۔ اس نے صبح خود ہی ان کے لیے کپڑے وغیرہ نکالے تھے۔ اگر اسے طارق نے منع نہ کیا ہوتا تو وہ یقیناً ان کے ساتھ چلی جاتی، کیونکہ امی اسے ہر طرف اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ضرور کہتی تھیں، لیکن وہ طارق کا حکم مان رہی تھی۔ وہ ہرگز اس کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل رہی تھی، جبکہ امی تو اس کی فرمانبرداری پر خوش ہوتی اس کا صدقہ اتارتی تھیں۔ وہ 2-3 دفعہ اس کا اور الینا کا موازنہ کر چکی تھی۔ پری ہر لحاظ سے الینا سے
انہیں بہتر لگ رہی تھی۔ وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی تھی کہ وہ الینا کی شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتی تھی، جیسے ان کی اتنی بھی پرواہ نہ تھی کہ اس دن کے بعد ایک بار انہیں دیکھنے گھر آنا تو دور، ایک دفعہ فون پر ان کی خیریت بھی پوچھ لیتی۔ اس دن کے بعد سے چاچی سے ساری محبت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ ناراض ہو کر گئی تھی اور اس ناراضگی میں اس نے پلٹ کر ایک دفعہ بھی ان کی خیریت جاننے کی کوشش نہ کی تھی، جبکہ الیزے کا 2-4 دفعہ فون آ چکا تھا۔ وہ کراچی یونیورسٹی میں ہونے کے باوجود انہیں یاد رکھے ہوئے تھی، اور الینا جو ان کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، لیکن وہ اس بات کو لے کر پرسکون تھی کہ انہوں نے الینا کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلوائی تھی۔ وہ اسے صاف صاف کہہ چکی تھی کہ وہ زارق کے فیصلے کا احترام کریں گی، اسی لیے تو وہ ان سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ انہوں نے یہ کہہ کر اس کا دل دکھا دیا تھا کہ وہ پری کو اپنی بہو تسلیم کر رہی ہیں، اور بہتر ہوگا کہ الینا بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، کیونکہ زارق اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے اور اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کر چکا ہے۔ یقیناً اس کی رہی سہی امیدیں بھی توڑ چکی تھی وہ، تبھی تو الینا نے پلٹ کر بھی اس طرف نہیں دیکھا تھا۔ پری اس وقت خالہ کے ساتھ کچن میں کھڑی ان سے باتیں کر رہی تھی، جب محسوس ہوا کہ کوئی گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ وہ خالہ کو ان کے کام میں مصروف چھوڑتے ہوئے کچن سے باہر نکلی تو سامنے سے زارق کو آتے دیکھ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی تیزی سے اس کی طرف بھاگ کر آئی تھی۔ جب اس نے باہیں پھیلا کر اسے اپنے بازوؤں میں قید کر لیا، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ کتنی ہی دیر اسے خود میں بھینجے کھڑا رہا تھا، اور پھر ملازموں کا ہوش کیے بغیر وہ اس کے چہرے کے سارے نقوش کو چومتا اسے اپنی باہوں میں لے گیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میرے چھوٹے سے بیبی کی ہونے والی چھوٹی سی ماما، آئی لو یو سو مچ۔ بہت بڑی خوشخبری دی ہے تم نے مجھے، لیکن یہ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا ماں بننے والی ہو تم، اس طرح کچن میں کھڑے ہو کر کام کرنے سے تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹنے لگا تھا۔ ہاں، اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا کہ اس کی بیوی اس حالت میں کچن میں کھڑی ہو کر
کوئی بھی کام کرے، اور اوپر سے کچن میں تو اتنی زیادہ گرمی تھی۔ موسم کافی بہتر ہو چکا تھا، گرمیاں جا رہی تھی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ کچن کی گرمی برداشت کرتی۔ ارے ارے، میں کام نہیں کر رہی تھی، وہاں خالہ کے ساتھ کھڑی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا، امی اپنی کسی پارٹی میں گئی ہوئی ہیں، ان کا جانا بے حد ضروری تھا، تو میں گھر پر بور ہو رہی تھی، اسی لیے میں کچن میں چلی گئی تھی۔ خالہ سے گپیں مار رہی تھی، وہ کام کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی صفائی پیش کی تھی، جبکہ کچن کے دروازے پر کھڑی خالہ بھی ہاں میں سر ہلاتی اسے یقین دلا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات پر یقین کر لیا، حالانکہ یہ بات یقین کرنے والی ہے نہیں۔ چلو روم میں چلو اور مجھے میرے بچے کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اوپر کمرے کی طرف لے جانے لگا تو وہ کنفیوز سی اس کے ساتھ آنے لگی تھی۔ وہ اسے بچے کے بارے میں کیا بتائے گی، یہ تو وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ ہاں، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ اتنے دنوں کے بعد آنے والا تھا، لیکن اچانک اسے سرپرائز دیتے ہوئے اس کے لیے یہاں آیا تھا، اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ طارق، بچے کے بارے میں کیا بتاؤں گی، وہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا۔ وہ اس کے ساتھ آتی شرمیلی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے ہوئے بولی تھی۔ ارے بابا، وہ تو پتہ چل گیا، لیکن تم یہ تو بتاؤ گی نا کہ تم کیسا فیل کر رہی ہو بیبی کے بارے میں، آنے والی زندگی کے بارے میں۔ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ تم پریگننٹ ہو، ڈاکٹر نے کیا بتایا، کوئی احتیاط بتائی ہوگی نا، سب کچھ جاننا ہے مجھے۔ تمہیں یہ گڈ نیوز مجھ سے 4 دن پہلے ملی ہے، تو یقیناً ان 4 دنوں میں تمہارے ذہن میں بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی۔ میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، ان 4 دنوں میں تم نے کیا کیا سوچا ہمارے بچے کے بارے میں۔ میں ان 4 دنوں میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ تم وہ ساری چیزیں مجھ سے شیئر کرو۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے ہی لگی تھی جب طارق نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ تو اس کی حرکت پر بوکھلا کر رہ گئی تھی، وہ ملازموں تک کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، پلیز مجھے نیچے اتاریں، گھر میں ملازم ہیں، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ گھر میں آج سے نہیں بلکہ میری پیدائش سے پہلے کے ملازم ہیں، ان کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات ہی نہ کریں، اور ایسا
کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہ سوچا ہو؟ تم نے بہت کچھ سوچا ہوگا، اور میں جاننا چاہتا ہوں تم نے جو جو سوچا ہے وہ سب کچھ مجھے بتاؤ۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کا ماتھا چومتا اس کے چہرے کے نقوش کو اپنی آنکھوں میں بسانے لگا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس کی حرکتوں پر شرماتی گھبراتی اس کے سینے میں چھپ جاتی تھی، لیکن اب تو ذارق بے شرمی کے 2 سٹیپ اور اوپر چڑھ گیا تھا۔ اس کی پریگننسی کی خبر نے اسے ضرورت سے زیادہ بے شرم بنا دیا تھا۔ اب تو وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ بوکھلائی، شرمائی، اس کی باہوں میں قید کمرے میں آئی تھی اور اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہیں اس کے قریب بیٹھتا ایک جھٹکے میں اپنے جوتے اتار کر پھینک چکا تھا، جبکہ اپنی جیب سے موبائل اور والیٹ نکالتے وہ اس کے پیچھے تکیے سیٹ کرتا، اسے بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتا، اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا تھا۔ ذارق کا ہاتھ اس کے پیٹ پر تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ شرم و حیا سے دوری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا یوں اچانک آ جانا اور پھر یوں اچانک ہی اس کے اتنے پاس آ کر یوں اپنی خوشی اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا، پری کو جہاں اندر ہی اندر خوش کر رہا تھا، وہیں وہ اپنی شرم و حیا سے سمٹتی اس کے سینے میں منہ چھپانے لگی تھی۔ وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں کے جواب دیتی وہ سر تا پیر سرخ ہو رہی تھی، اور ذارق اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت مومنٹس کو بہت دل سے انجوائے کر رہا تھا۔ عائرہ مسلسل ازبک کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے ازبک اس کی کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ اس سے ناراض تھا یا وہ اس سے روٹھ گیا تھا۔ وہ بے چینی سے سوچنے لگی تھی۔ ہاں، یقیناً وہ روٹھ گیا تھا اس سے۔ وہ اسے مطلب پرست سمجھ رہا تھا۔ یہ سوچ رہا ہوگا کہ عائرہ اب اسے صرف اور صرف یہ سوچ کر فون کر رہی ہے کہ ازبک نے برلاس خان کو اس کی ماں کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ مطلبی تو وہ ہو گئی تھی، اور اس وقت ازبک کو بے قراری سے فون کرنے کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں کو اس کی جائز پہچان مل گئی تھی۔ ہاں، یہ حقیقت تھی۔ وہ بہت مطلبی ہو رہی تھی۔ اس نے بہت مطلب پرستی دکھائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے دل کا سکون کس طرح سے ملے گا۔ ہاں، لیکن اپنی ماں کو اس کی جائز پہچان کے ساتھ آج پہلی دفعہ سر اٹھائے دیکھ کر اسے سکون ملا تھا۔ اس کی سچائی ثابت ہو جانے پر وہ بہت خوش تھی۔ وہ بات جس کا یقین دلاتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا، آج وہ بات اپنے
آپ سامنے آ گئی تھی۔ برلاس خان نے خود ان کی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ آج وہ خود سب کچھ سامنے لے آیا تھا۔ ہاں، اس نے سب کچھ کرنے میں بہت وقت لگا دیا تھا۔ کاش وہ یہ سب کچھ پہلے کر دیتا۔ کاش اس کی ماں اپنی جوانی برباد نہ کرتی۔ کاش یہ سب کچھ اتنا مشکل نہ ہوتا، لیکن یہ سب کچھ بہت مشکل ثابت ہوا تھا، اور بہت ساری مشکلوں کے بعد آج آخر ان کی زندگی میں تھوڑی سی آسانی آئی تھی۔ اس کی ماں کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ تھی، وہ جسے ایک نئی زندگی جی رہی تھی، ایک نئی پہچان جی رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی خوشی میں بے تحاشا خوش تھی، لیکن ازبک فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، جو اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے بس یہی چیز سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، روٹھ گیا ہے، شاید بہت زیادہ روٹھ گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اپنے خان کو منا سکتی تھی۔ وہ اسے منانے کی کوشش کر سکتی تھی۔ ہاں، اس نے اپنے رشتے کو بہت زیادہ خراب کر دیا تھا، لیکن اپنے خان کے لیے اس رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش وہ کر سکتی تھی۔ قاسم بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ فارغہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو یلمیر درانی اور المیر درانی وہاں پر موجود تھے، شرمندگی سے سر جھکائے، جبکہ امامہ بیگم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی آئی تھی۔ ہاں، ہم نے تمہیں بلایا ہے، جو کچھ بھی ہوا۔ برلاس خان نے پریس کانفرنس میں جو کچھ بھی کہا وہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ ہم مانتے ہیں یہ ساری باتیں تم نے ہمیں 20 سال پہلے بھی بتائی تھی۔ بے شک تمہاری ایک ایک بات سچ نکلی ہے۔ عائرہ کی پیدائش کے بعد ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم تمہاری شادی کر دیں، لیکن تم نے کہا کہ تم نکاح کے اوپر نکاح نہیں کرو گی۔ تم ایک ایسے نکاح کو مانتی تھی جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ ہم نے بہت بڑا گناہ کروانے کی کوشش کی۔ ہمیں لگتا تھا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، اپنی ناجائز بچی کو جائز نام دینے کے لیے تم یہ سب کچھ کہانیاں بناتی ہو، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس وقت تمہاری بات پر یقین نہیں کیا۔ ہم نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، بہت ہرٹ کیا، اس کے لیے ہم شرمندہ ہیں۔ بے شک تم نے غلط فیصلہ کیا، تم نے اپنی زندگی میں ایک غلط انسان کو چنا، لیکن پھر بھی تم نے خدا کا پسندیدہ کام کیا تھا۔ نکاح کوئی گناہ نہیں، لیکن آج کے معاشرے میں اس چیز کو گناہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اور تمہارے دونوں بھائی تم سے شرمندہ ہیں۔ ہم تم پر یقین کرنے کے لیے، تمہیں تمہاری ہی نظروں میں گرانے کے لیے ہم
بہت دعوے سے کہتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی غلطی کے باوجود اسے ایک مضبوط چھت فراہم کی ہے، لیکن کاش ہم تمہیں ایک مضبوط سایہ بھی دے سکتے۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر بیٹی کی غلطی کو سب سے بڑا سمجھا ہے، اسے 20 سال تک سزا دی ہے۔ ہم تمہیں اس معاملے میں پوری طرح سے صحیح نہیں کہتے، لیکن ہم بھی غلط تھے، بہت غلط تھے، اسی لیے ہم تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی۔ قاسم پاپا پلیز، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے شرمندہ تو نہ کریں، میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں منایا، میں نے تو اپنی غلطی کی سزا اپنی ہی بیٹی کو دی ہے، 20 سال تک اسے اپنی بیٹی ہونے کی سزا دی ہے۔ مجھے یقین تھا کبھی نہ کبھی یہ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بری سوچ نہیں آئی، آپ تو میرے باپ ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ لوگوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا، لیکن میں مغرور ہو گئی تھی اور اس شخص نے میرا غرور توڑ دیا، مجھے ایک جائز رشتے میں باندھ کر۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج آپ لوگوں کی نگاہوں میں میرے لیے وہی پہلی سی محبت ہے جو 20 سال پہلے تھی، اور یقین جانیں مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے غلط کیا، اپنے ماں باپ بھائیوں کی عزت کو 4 دن کی محبت کے لیے روند کر چلی گئی۔ بے شک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں اپنے نصیب میں کالک خود لگاتی ہیں، میں نے گھر سے بھاگ کر اپنی زندگی میں خود اندھیرا کر دیا۔ اللہ پاک ہر بیٹی کو ہدایت دے، کسی کو گھر سے بھاگنے کی طاقت نہ دے۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑی عائرہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ازبک رانی کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے۔ آج اسے وہ مل گیا تھا جو وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی، آج اس کی ماں کو اس کا غرور مل گیا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ایلوینا بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے یقین نہ آیا کہ اس کی روٹھی ہوئی بیوی کمرے میں واپس آ چکی ہے، لیکن پھر اسے یقین کرنا پڑا تھا کیونکہ اس کے کمرے میں بہار لوٹ آئی تھی۔ سو مسز، آپ اپنے کمرے میں واپس تشریف لے آئی، ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم، وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اسے اگنور کرتی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کے اگنور کرنے والے انداز پر مسکراتے ہوئے وہ چینج کرنے چلا گیا تھا۔ اس وقت اسے چھیڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کمرے میں واپس آ چکی ہے۔ اسے لگ رہا تھا ناراضگی بڑھ جائے گی، لیکن ناراضگی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، جس کا ثبوت اس کا کمرے میں آ جانا تھا۔ عائرہ نہ جانے کیا سوچ کر آج اوپر والے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ پچھلے 3 دن سے نیچے فارحہ بیگم کے کمرے میں سو رہی تھی، اور شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ ایلوینا جب سے ہنی مون سے
لوٹ کر آئی ہے، وہ ازبک کے کمرے میں ہی رہ رہی ہے۔ خیر یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ الوینا رات دیر سے ازبک کے کمرے میں جاتی ہے اور صبح صبح ہی وہاں سے نکل آتی ہے، یعنی کہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی لڑائی کے بارے میں گھر میں کسی کو بھی پتہ چلے، ورنہ وہ نیچے بھی کوئی بھی کمرہ استعمال کر سکتی تھی۔ حالانکہ ارزق کے کمرے کو لاک لگا ہوا تھا، ورنہ شادی سے پہلے وہ وہیں پر رہتی تھی۔ رائک نہا کر نکلا تو ابھی وہ بیڈ پر خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بیڈ پر لیٹتا ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ رائک درانی، اس نے غصے سے پکارا۔ اتنے پیار سے مت پکارو میری جان، رائک پگھل جائے گا، اور اگر رائک پگھل گیا تو پھر یہ رات تمہارے لیے بہت آہستہ آہستہ کٹے گی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارا رائک تمہارے پیار میں پگھل کر تمہیں بے حال کرے تو بہتر ہوگا کہ خاموشی سے میری باہوں میں سو جاؤ، ورنہ پھر میں آگے کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اس کی دھمکیاں بھی بالکل اسی کی طرح تھیں، انتہائی بے شرم۔ وہ اس وقت نہ تو اس کی جسارتیں سہنے کی کنڈیشن میں تھی اور نہ ہی اس کے منہ لگنے کی، اسی لیے خاموشی سے اس کے حصار کو توڑے بنا آنکھیں بند کر گئی، جبکہ اس کی فرمانبرداری پر رائک مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار بناتا مضبوطی سے اسے خود میں قید کیے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولتے ہوئے اندھیرے میں کسی کے وجود کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، ازبک نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ جما دیا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، اس نے اندھیرے میں اس کے نگوش کو چومتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بتایا، جبکہ اس کی آواز سنتی آئرہ مسکراتے ہوئے اگلے ہی لمحے اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالتی اسے پوری مضبوطی سے اپنے نازک حصار میں جکڑ گئی تھی۔ آئی لو یو ہان، آئی لو یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، آپ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ میں نے کتنی دفعہ فون کیا، سارا دن وقفے وقفے سے آپ کو فون کرتی رہی، لیکن آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بس بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اسے اپنی باہوں سے مضبوطی سے قید کرتا وہ مسکرا کر اس کی کمر سے ہلانے لگا۔ مطلبی ہو تم، وہ اچانک سے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اسے خود سے دور کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ وہ آنکھیں بند کرتی اپنے بالوں کو بغیر چھڑائے اپنے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ جیسی بھی ہوں، آپ کی ہوں، برداشت کریں، وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر بولی تو ازبک نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں نے سارا دن فون کیا آپ کو، وہ اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے اب شکوے شکایتوں پر اتر آئی تھی۔ اس کا یہ نازا انداز اسے پاگل کر رہا تھا۔ فون پر تمہاری باہیں میسر نہیں تھیں، اسی لیے سیدھا ٹکٹ بک کروا کر یہاں آ گیا، وہ اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے بولا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب میری ماں کسی کے لیے گندگی کا ڈھیر نہیں ہے، اب میری ماں کسی کے لیے کچرا نہیں ہے۔ میری ماں سچی ہے، اس نے غلطی کی تھی، لیکن اس کی غلطی نکاح کی صورت میں قابل قبول تھی۔ اب کوئی میری ماں کو گندا نہیں کہے گا۔ وہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہان، آپ نے کیا نا یہ سب کچھ،
میرے لیے کیا نا آپ نے یہ سب کچھ؟ وہ آنسو بہاتی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے بولی تھی، تمہارے لیے جان دے دو، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا، اس کی باہوں میں قید، اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے۔ وہ اپنی خوشی کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، جبکہ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخر اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنانے کے لیے اپنا آپ تک تباہ کر دیا تھا، اپنی محبت تباہ کر دی تھی، اور آج اس کی زندگی میں وہ دن آ گیا تھا صرف اس شخص کی وجہ سے جس نے ثابت کیا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ ویسے یار عجیب ہو، آپ لوگ کسی دن ویڈیو پہ آپ لوگ 1200 سے 1500 تک لائک دے دیتے اور کبھی 500 بھی کمپلیٹ نہیں کرتے یار۔ پر امید مت کیا کرو، اگر نہیں دینے تو مت دو، اگر دینے ہیں تو دو۔ میرے ساتھ نا گیم میں مت کھیلو۔ خیر میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔